بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ آج کی دنیا اعداد و شمار حساب کتاب کی دنیا ہے۔ آج لوگ پیسوں کو گنتے ہیں کہ اتنی آمدنی ہوئی، اتنا پیسہ اور اتنا روپیہ، اتنے ڈالر حاصل ہوئے، اتنی تنخواہ ملی، لیکن اس گنتی کے نتیجے میں فائدہ کتنا حاصل ہوا اس کو کوئی شمار نہیں کرتا۔ ایک انگریز مسلمان نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دی ریلیجن آف کوانٹٹی، گنتی کی حکومت۔ یعنی اس وقت دنیا پر جو چیز حکومت کر رہی ہے وہ گنتی اور مقدار ہے کہ اتنے زیادہ پیسے حاصل ہو جائیں، لیکن اس گنتی کے پیچھے فائدہ کتنا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ مثلا ایک شخص نے 100 روپے کمائے، جب گھر واپس جانے کے لیے بس سٹاپ کی طرف چلا تو راستے میں ایک دوست مل گیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنی گاڑی میں گھر پہنچا دیتا ہوں، مجھے بھی اس طرف جانا ہے۔ چنانچہ وہ آرام سے گھر پہنچ گیا اور کرائے کے 5 روپے بچ گئے۔ 5 روپے بچ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس 100 روپے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہو گئی۔ اگر وہ دوست نہ ملتا تو اس کے 5 روپے کرائے میں خرچ ہو جاتے۔ جب بازار میں سودا خریدنے گیا تو اللہ تعالیٰ نے سستی چیز دلا دی، یہ برکت ہو گئی۔ اس کے برخلاف ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے کمائے اور خوشی خوشی 1 لاکھ روپے لے کر گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ بیٹے کو فلاں بیماری لاحق ہو گئی ہے، اس لیے فوراً اسپتال لے جانا ہے۔ چنانچہ بچے کو لے کر اسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد مختلف قسم کے ٹیسٹ لکھ دیے۔ اب صرف ٹیسٹ کرانے پر ہزاروں روپیہ خرچ ہو گیا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اب ہسپتال میں داخل کرنا پڑے گا۔ چنانچہ ہسپتال میں داخل کر دیا اور اس طرح وہ 1 لاکھ روپے ہسپتال کے بل اور ڈاکٹروں کی فیس وغیرہ میں خرچ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس 1 لاکھ روپے میں بے برکتی ہو گئی، برکت نہ ہوئی۔ چنانچہ رشوت کی جو آمدنی ہوتی ہے اس میں یہی بے برکتی ہوتی ہے۔ اگر ایک جگہ سے رشوت لے گا تو 10 جگہ پر رشوت دینی پڑے گی۔ مثلا ایک جگہ سے رشوت لی اور اب ان پیسوں کو گن گن کر خوش ہو رہا ہے کہ میرے پاس 10,000 کے 20,000 ہو گئے، 20 کے 50,000 ہو گئے، 50,000 سے 1 لاکھ ہو گئے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ 1 لاکھ روپے جو رشوت لے کر جمع کیے گئے ہیں وہ 10 آدمیوں کو جا کر دینے پڑیں گے۔ کل جب کسی دفتر میں مجھے کام پڑے گا تو وہاں دینے پڑیں گے، دوسری جگہ جائے گا تو وہاں دینے پڑیں گے۔ یہ سارے پیسے اس طرح تقسیم ہو جائیں گے۔ اس کا نام بے برکتی ہے۔ برکت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ انسان کے زور بازو سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ جو کچھ آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس پر قناعت عطا فرمائیے اور اس میں مجھے برکت عطا فرما دیجیے۔ ہمارے دارالعلوم کو دیکھ لیجیے، وہاں کے اساتذہ اور عملہ کی تنخواہیں گنتی کے اعتبار سے بہت کم ہیں، لیکن آپ ان میں سے جس سے چاہیں پوچھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنخواہ میں اتنی برکت عطا فرمائی ہے اور اس سے اتنے کام نکل آتے ہیں کہ باہر رہنے والوں کی بڑی تنخواہوں میں وہ کام نہیں ہوتا۔ آنکھوں سے مشاہدہ ہے۔ یہ ہے برکت جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہ برکت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان قناعت اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ اور اس دعا میں تیسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا، یعنی اے اللہ جن چیزوں کے بارے میں میرا دل چاہتا تھا کہ وہ چیزیں مجھے مل جائیں مگر نہیں ملی، اے اللہ مجھے ان کے بدلے میں اور بہتر چیزیں عطا فرما جو آپ کے نزدیک بہتر ہوں۔ گویا کہ اس دعا میں 3 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلے جملے میں فرمایا کہ قناعت دے دیجئے، دوسرے میں برکت دے دیجئے، اور جن چیزوں کے بارے میں میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے ملے مگر نہیں ملی، آپ نے اپنی تقدیر اور فیصلے سے مجھے عطا نہیں فرمائے، تو ظاہر ہے کہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ اے اللہ ان کے بدلے میں وہ چیز مجھے عطا فرما دیجئے جو آپ کے نزدیک میرے حق میں بہتر ہو۔ مثلا دل چاہتا تھا کہ میرے پاس گاڑی ہو مگر نہیں ملی، تو اے اللہ جب آپ نے مجھے خواہش کے باوجود گاڑی نہیں دی تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی۔ اے اللہ اس کے بدلے میں وہ چیز عطا فرما دیجئے جو آپ کے نزدیک بہتر ہو۔ اگر انسان کے حق میں یہ 3 دعائیں قبول ہو جائیں کہ قناعت مل جائے، جو کچھ ملا ہے اس میں برکت حاصل ہو جائے،
اور جو نہیں ملا اس کا نعم البدل مل جائے تو پھر دنیا کے اندر اور کیا چاہیے؟ یہ قناعت بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت کوئی اور چیز نہیں۔ آج لوگ روپے پیسے کو دولت سمجھتے ہیں، کوٹی بنگلے کو اور مال و اسباب کو دولت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے ان میں سے کوئی چیز دولت نہیں، اصل دولت قناعت ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سامان کی کثرت اور مالداری کا نام غنا نہیں ہے، بلکہ نفس کی غنی کا نام مالداری ہے، کہ انسان کا دل بے نیاز ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے سامنے اپنی حاجت ظاہر نہ کرے اور ناجائز طریقوں سے دولت جمع کرنے کی فکر نہ کرے۔ بس جو کچھ ملا ہوا ہے اس پر مطمئن ہو، اور جو کچھ نہیں ملا اس پر یہ اطمینان ہو کہ وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا، اگر میرے حق میں بہتر ہوتا تو ملتا، نہیں ملا اللہ تعالیٰ کی نزدیک میرے لیے اسی میں بہتری ہوگی۔ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک فرشتہ آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ آپ حکم کریں تو یہ احد پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے اور یہ سارا سونا آپ کی ملکیت ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا کہ نہیں، ایسا نہ کریں، کیونکہ میں تو اس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ کھانا مل جائے تو شکر کر کے کھا لوں، اور اگر نہ ملے تو صبر کروں، تاکہ شکر کی نعمت بھی حاصل ہو جائے اور صبر کی نعمت بھی حاصل ہو جائے۔ اور مال کی زیادتی مجھے مطلوب نہیں، مجھے تو ایسا غنی چاہیے، ایسی غنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرانے والا ہو۔ چنانچہ یہ دعا بھی فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من کل غنن یطغنی، یعنی اے اللہ میں ایسی مالداری سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے سرکش بنا دے۔ خلاصہ یہ ہے، خلاصہ عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ احادیث دو چیزوں کا سبق دے رہی ہے۔ ایک یہ کہ جو کچھ ملا ہوا ہے اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو۔ چھوٹی سی چھوٹی نعمت جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹی معلوم ہو رہی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور ناشکری سے بچو۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی کہ کیا کیا نعمتیں اس وقت میرے اوپر برس رہی ہیں۔ میرا وجود، میری زندگی، میری سانسوں کی آمد و رفت، میری آنکھیں، میرے کان، میرے دانت، میرا منہ، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک نعمت بھی چن جائے تو لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود وہ حاصل نہ ہو۔ صحت، عافیت، گھر والے، سکون، آرام، راحت، ان سب نعمتوں کا تصور کر کے ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو بلکہ نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ اور تیسرا سبق یہ ملا کہ جو کچھ ملا ہوا ہے اس پر قناعت اختیار کر لو، لیکن قناعت کا یہ مطلب نہیں کہ جائز تدبیر بھی اختیار مت کرو، اس لیے کہ جائز تدبیر اختیار کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا۔ مثلا تجارت کر رہا ہے تو تجارت کرے، ملازمت کر رہا ہے تو ملازمت کرے، زراعت کر رہا ہے تو زراعت کرے، لیکن اس جائز تدبیر کے نتیجے میں حلال طریقے سے جو کچھ مل رہا ہے اس پر مطمئن ہو جائے اور اس پر قناعت اختیار کر لے، اور یہ نہ سوچے کہ جو میں نے منصوبہ بنایا ہے اس میں جائز طریقے سے تو کم مل رہا ہے لہذا ناجائز طریقے سے زیادہ حاصل کر لوں۔ ایسا نہ کرے بلکہ قناعت اختیار کرے، کیونکہ قناعت کے بغیر گزارا نہیں۔ اور ساتھ میں اللہ جل شانہ سے دعا کرے کہ اے اللہ مجھے قناعت عطا فرما دیجئے، اور جو کچھ آپ نے نعمت عطا فرمائی ہیں اس میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ سب کو اپنے فضل سے یہ دولت عطا فرما دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، دوسروں کو تکلیف مت دیجیے۔